عقائد اہل تشیع میں جو بات کی جاتی ہے اور سب سے زیادہ جو ترجیح دی جاتی ہے وہ امامت کو دی جاتی ہے، تو امامت اور خلافت کے درمیان جو ایک فرق ہے وہ واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف۔ دیکھیے، اصول دین اور فروع دین، اصول دین جو ہیں وہ 5 ہیں جی، عقیدہ توحید ہے، عدالت ہے، اور نبوت ہے، اور قیامت اور امامت۔ بالکل تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ظاہر ہے توحید، اس کے ساتھ عدل الہی، نبوت، اس کے ساتھ امامت، جی۔ اور پھر قیامت۔ تو یہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد نظام ولایت در حقیقت اصول دین میں سے ہے، یعنی جب تک اصول دین پر آپ کا یقین نہ ہو تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس کا تعلق جو ہے نا وہ فروع دین سے نہیں ہے۔ تو اب نبوت کے بعد امامت، یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، چونکہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، تو نبوت ختم ہو گئی۔ اب ہدایت کیسے لیں گے؟ تو یہاں پر جو ہے نا قرآن، حدیث اور روایات کو سامنے رکھتے ہوئے نظام ولایت ہے جس پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ اور میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ سب سے افضل نبوت ہے، یعنی معذرت کے ساتھ سب سے افضل امامت ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم عقیدہ امامت کو سب سے زیادہ، بلکہ ظاہر ترتیب میں جائیں، توحید، بالکل، عدل، بے شک، نبوت اور امامت، بے شک، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ قیامت ہے۔ تو اس سیکوینس کے اندر نبوت کے بعد سب سے زیادہ اہمیت ولایت کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولایت اور وہی نظام امامت ہے۔ امامت ہے، بے شک۔ لیکن یہ بتائیے گا آغا کہ امامت کی جب بات کی جاتی ہے تو قرآن اور حدیث سے یہ ثابت کیسے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جی، باقاعدہ سے امامت کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق انی جاعلک للناس اماما۔ بے شک، اچھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ یا رب من ذریتی، بے شک، تو اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرما دیا کہ لا ینال احدی الظالمین، کہ میرا یہ جو امامت کا عہدہ ہے وہ ظالمین کو نہیں ملے گا۔ تو قرآن پاک کے اندر امامت کا کانسیپٹ موجود ہے، پھر 3 ولایتوں کا کانسیپٹ جو وہ موجود ہے، انما ولیکم اللہ کی آیت جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ولایت، اس کے بعد رسول اللہ کی ولایت، اور پھر اس کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، اور اولی الامر کا کانسیپٹ جو ہے۔ تو قرآن سے جو ہے نا وہ امامت کا کانسیپٹ واضح طور پر موجود ہے۔ احادیث رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ فقط یہ کہ زبانی طور پر، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ سے اس سلسلہ ولایت و امامت کو انٹروڈیوس کروایا ہے۔ ہم اگر فقط غدیر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو یہاں پر 3 کام جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ہیں۔ نمبر 1، غدیر کے مقام پر تمام تر حجاج کو روک کے اونٹوں کے پالان کا ممبر بنا کے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے سامنے لا کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اتنا بلند کیا تھا کہ رسول اللہ مولا کائنات کے پیچھے چھپ گئے تھے یوں، اور سامنے مولا کائنات ہے۔ پھر فرمایا تھا من کنتم مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نمبر 1 تو جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو پیغام دیا گیا ہے، تو اس پر عمل کرنا تھا۔ بالکل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام پہنچانے کے لیے زبانی طور پر من کنت مولاہ فہذا علی مولا، پھر عملی طور پر کیا کیا کہ اپنی جو ہے نا وہ سامنے لا کے پیچھے چھپ جانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جب تک میں ہوں من کنت مولا ہوں تو میں تمہارا مولا ہوں، اور جب میں پردہ کر جاؤں تو پھر یہ علی تمہارا مولا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ ایک حدیث کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اندر۔ پھر تیسرا کام کیا کیا، 3 دن تک حجاج کو روکے رکھا کہ رکو، اور یہاں پر جو ہے نا وہ قصیدے کی محفل ہوئی، مبارکباد دی کہ 3 دن کیوں روکا، چونکہ بلغ شاہد الغائب، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جو غائب ہے، جو یہاں پر موجود ہے، وہ جو موجود نہیں اس کو پیغام دے، جا کے تبلیغ کرے۔ اور عملی طور پر انتظام یہ کیا کہ 3 دن تک حجاج کو روک لیا،
اب آپ تصور کریں 1.25 لاکھ حاجی جو ہے عالم اسلام کا رکا ہوا ہے بے شک غدیر کے مقام پر، بے شک اور وہ عالم اسلام کہ جس میں واٹس ایپ موجود نہیں ہے، سوشل میڈیا موجود نہیں ہے، ٹی وی موجود نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بے بریکنگ شک نیوز نہیں چل سکتی، ایسے ہی ہے۔ 3 دن لیٹ ہوئے ہیں تو 3 دن کے بعد اب کوئی قافلہ جائے گا تو بتائے گا، سارے تو بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل کوئی جا کر بتائے گا نا کہ بھئی آپ کا چچا، آپ کا ماموں، آپ کا باپ جو ہے نا وہ آ رہا ہے انشاءاللہ، وہاں پر جو ہے نا رکو، کسی کو بھی نہیں پتا، سب رکے ہوئے ہیں، عالم اسلام پورا رکا ہوا ہے۔ 3 دن کے بعد جب اپنے گھروں میں گئے ہیں تو سب سے پہلے کیا پوچھا ہوگا کہ بابا آپ لیٹ کیوں ہوئے، چچا آپ لیٹ کیوں ہوئے، دادا آپ لیٹ کیوں ہوئے؟ یقیناً تو آج کے زمانے میں جو ہے نا وہ جو بریکنگ نیوز چلتی ہے اس زمانے میں چلی تھی بالکل کہ سب نے کہا یہی ہوگا نا کہ رسول اللہ نے غدیر کے مقام میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے روک لیا بے تھا۔ شک تو ولایت کی اہمیت جو ہے نا وہ قرآن پاک سے لے لیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لے لیں، ان کے کنڈکٹ سے لے لیں، غدیر سے لے لیں، پھر ائمہ علیہ السلام کی روایات سے لے لیں، تو اس کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بھی دور جو ہے وہ حجت خدا سے خارج خالی نہیں ہو سکتا۔